اس نے 2 دن ہاسپٹل میں گزارے تھے۔ وہاں سے گاڑی میں گزرنے والے کسی جوڑے نے اسے گرتے دیکھا تھا اور وہیں سے اٹھا کر اسے ہاسپٹل لے آئے تھے۔ ڈاکٹرز کے مطابق وہ فوڈ پوائزننگ کا شکار ہوا تھا۔ وہ ہاسپٹل آنے کے چند گھنٹے بعد ہی ہوش میں آ گیا اور وہاں سے چلے جانے کی خواہش رکھنے کے باوجود جسمانی طور پر اپنے آپ کو اتنی بری حالت میں محسوس کر رہا تھا کہ وہاں سے جا نہیں سکا۔ اگلے دن شام تک اس کی حالت کچھ بہتر ہونے لگی، مگر ڈاکٹر کی ہدایت پر سالار نے وہ رات بھی وہیں گزاری۔ اتوار کو سپہر کے قریب وہ گھر آ گیا۔ گھر آتے ہی اس نے ٹور آپریٹر کے ساتھ طے پانے والے پروگرام چند دنوں کے لیے ملتوی کر دیا۔ اسے پیر کی صبح کو نکلنا تھا اور اس نے طے کیا تھا کہ جانے سے پہلے وہ ایک بار پھر سینڈرا کو کال کرے گا، لیکن اب پروگرام کینسل کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے کسی بھی دوست کو فون کرنے کا ارادہ بھی ترک کر دیا۔ ایک ہلکے پھلکے سینڈوچ کے ساتھ ایک کافی کا کپ لینے کے بعد دوائیاں لے کر وہ سونے چلا گیا۔ اگلے دن جب اس کی آنکھ کھلی، اس وقت 11 بج رہے تھے۔ سالار کو نیند سے بیدار ہوتے ہی سر میں شدید درد کا احساس ہوا۔ اپنا ہاتھ بڑھا کر اس نے اپنے ماتھے پر رکھا اور جسم کو چھوا۔ اس کا ماتھا بہت تیز گرم تھا۔ کم آن، وہ بیزاری سے بڑبڑایا۔ پچھلے 2 دن کی بیماری کے بعد وہ اگلے 2 دن بستر پر پڑے رہ کر نہیں گزارنا چاہتا تھا، اور اس وقت اسے اس کے آثار نظر آ رہے تھے۔ جوں توں بیڈ سے نکل کر وہ منہ ہاتھ دھوئے بغیر ایک بار پھر کچن میں آ گیا اور کافی بنانے کے لیے رکھ دی اور آنسر فون پر ریکارڈ کالز سننے لگا۔ چند کالز سات کی تھیں جس نے واپس پاکستان جانے سے پہلے اس سے ملنے کے لیے بار بار رنگ کیا تھا، اور پھر آخری کال میں اس نے اس کے اس طرح غائب ہو جانے پر اچھی خاصی صلواتیں سنائی تھیں۔ سینڈرا کا اندازہ تھا کہ وہ اس سے ملے بغیر اسکیٹنگ پر چلا گیا تھا۔ یہی خیال سکندر اور کامران کا تھا۔ انہوں نے بھی اسے چند کالز کی تھیں۔ چند کالز اس کے کچھ اور کلاس فیلوز کی تھیں۔ وہ بھی چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنے گھروں میں جانے سے پہلے کی تھیں۔ ہر ایک نے اسے تاکید کی تھی کہ وہ انہیں جوابی کال کرے، لیکن اس نے پچھلے 2 دن اپارٹمنٹ پر گزارے ہوتے تو وہ یقیناً یہ کام کرتا، مگر اب وہ جانتا تھا کہ وہ سب واپس جا چکے ہیں۔ البتہ وہ سکندر، کامران اور سعد کو پاکستان میں کال کر سکتا تھا، مگر اس وقت وہ یہ کام کرنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھا۔ کافی کے ایک مگ کے ساتھ 2 سلائس کھانے کے بعد اس نے گھر میں موجود چند میڈیسنز اور لے لیں اور پھر دوبارہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ بخار کے لیے اتنا ہی کافی تھا، اور شام تک وہ اگر مکمل طور پر نہیں تو کافی حد تک ٹھیک ہو چکا ہوگا۔ لیکن اس کا اندازہ بالکل غلط ثابت ہوا۔ شام کے وقت وہ میڈیسنز کے زیر اثر آنے والی نیند سے بیدار ہوا تو اس کا جسم بری طرح بخار میں تپ رہا تھا۔ اس کی زبان اور ہونٹ خشک ہوئے تھے اور اسے اپنا حلق کانٹوں سے بھرا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پورے جسم کے ساتھ ساتھ اس کا سر بھی شدید درد کی گرفت میں تھا، اور شاید اس نے اس طرح بیدار ہونے کی وجہ بھی یہ شدید بخار اور تکلیف ہی تھی۔ اس بار اوندھے منہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے اس نے اپنے دونوں ہاتھ تکیے پر ماتھے کے نیچے رکھتے ہوئے ہاتھوں کے انگوٹھوں سے کنپٹیوں کو مسلتے ہوئے سر سے اٹھنے والی درد کی ٹیسوں کو کم کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بری طرح ناکام رہا۔ چہرہ تکیے میں چھپائے وہ بے حس و حرکت پڑا رہا۔ تکلیف کو برداشت کرنے کی کوشش میں وہ کب دوبارہ نیند کی آغوش میں چلا گیا اسے اندازہ نہیں ہوا، مگر جب اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ رات ہو چکی تھی اور صرف کمرے میں ہی نہیں، پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ تکلیف میں تھا۔ چند منٹوں تک بیڈ سے اٹھنے کی ناکام کوشش کرنے کے بعد وہ ایک بار پھر لیٹ گیا۔ ایک بار پھر اس نے اپنے ذہن کو تاریکی میں ڈوبتا ہوا محسوس کیا، مگر اس بار یہ نیند نہیں تھی، وہ غنودگی کی کسی درمیانی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ وہ اب خود کو کراہتے ہوئے سن رہا تھا، مگر وہ اپنی آواز کا گلا نہیں گھونٹ سک رہا تھا۔ سینٹرل ہیٹنگ ہونے کے باوجود اسے بے تحاشا سردی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ وہ کمبل اس کی کپکپاہٹ کو ختم کرنے کے لیے ناکافی تھا۔ وہ جسمانی طور پر خود
اٹھ کر کچھ پینے یا اوڑھنے کے قابل نہیں تھا۔ اسے اپنے سینے اور پیٹ میں ایک بار پھر شدید درد محسوس ہونے لگا۔ اس کی کراہوں میں اب شدت آتی جا رہی تھی۔ ایک بار پھر متلی محسوس کرنے پر اس نے اٹھنے اور تیزی سے واش روم کی طرف جانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھنے میں کامیاب ہوا، اور اس سے پہلے کہ وہ بیڈ سے اترنے کی کوشش کرتا، اسے ایک زور کی ابکائی آئی۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں اندر رہ جانے والی تھوڑی سی خوراک بھی باہر آ گئی۔ وہ غشی کے عالم میں اپنے کپڑوں اور کمبل سے بے نیاز نہیں تھا، مگر وہ مکمل طور پر گندگی کے لتھڑے ہوئے میں سے بے بس ہو گیا تھا۔ اسے اپنا پورا وجود مفلوج ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ بے جان سی حالت میں وہ اسی طرح دوبارہ بستر پر لیٹ گیا۔ اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ارد گرد کے ماحول سے مکمل طور پر بے نیاز ہو چکا تھا۔ غشی کی کیفیت میں کراہوں کے ساتھ اس کے منہ سے جو کچھ آ رہا تھا وہ بولتا جا رہا تھا۔ غشی کا یہ سلسلہ کتنے گھنٹے تک جاری رہا اسے یاد نہیں۔ ہاں، البتہ اسے یہ ضرور یاد تھا کہ اس کیفیت کے دوران اسے ایک بار یوں محسوس ہوا تھا جیسے وہ مر رہا ہے، اور اسی وقت زندگی میں پہلی بار اسے موت سے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح فون تک پہنچنا چاہتا تھا اور کسی کو بلانا چاہتا تھا، مگر وہ بستر سے نیچے تک نہیں اتر سکا۔ شدید بخار نے اسے مکمل طور پر مفلوج کر رکھا تھا، اور بالآخر وہ خود ہی اس کیفیت سے باہر آ گیا تھا۔ اس وقت رات کا پچھلا پہر تھا جب وہ اس غنودگی سے باہر نکلا تھا۔ آنکھیں کھولنے پر اس نے کمرے میں وہی تاریکی دیکھی تھی، مگر اس کا جسم اب پہلے سے کی طرح گرم نہیں تھا۔ کپ کپی مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ اس کے سر اور جسم میں ہونے والا درد بھی اب ہلکا تھا۔ کمرے کی چھت کو کچھ دیر گھورنے کے بعد اس نے لیٹے لیٹے اندھیرے میں سائیڈ لیمپ کو ڈھونڈ کر آن کر دیا۔ روشنی نے کچھ دیر کے لیے اس کی آنکھوں کو چندھیا کر بند ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر آنکھوں کے بند پپوٹوں کو چھوا۔ وہ سوجے ہوئے تھے، آنکھوں میں چبھن ہو رہی تھی۔ سوجے ہوئے پپوٹوں کو بمشکل کھلے رکھتے ہوئے وہ ارد گرد کی چیزوں پر غور کر رہا تھا، اور اپنے ساتھ ہونے والے تمام واقعات کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے آہستہ آہستہ سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ اسے بے اختیار اپنے آپ سے گھن آئی۔ بیڈ پر بیٹھے بیٹھے اس نے اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر اسے اتار کر دور پھینک دیا۔ پھر لڑکھڑاتے ہوئے وہ بیڈ سے اترا اور کمبل اور بیڈ شیٹ بھی کھینچ کر بیڈ سے نیچے اتار کر فرش پر ڈال دیا۔ انہی لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وہ سوچے سمجھے بغیر باتھ روم میں گھس گیا۔ ہاتھ باتھ روم کے بڑے آئینے کے سامنے اپنے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے اسے جیسے شوق لگا ہو۔ اس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھیں، ان کے گرد حلقے پڑے ہوئے تھے، اور چہرہ بالکل زرد تھا۔ اس کے ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہوئی تھیں۔ اسے دیکھنے والا یہی سوچتا کہ وہ ایک لمبی بیماری سے اٹھا ہو۔ 24 گھنٹوں میں اتنی شیو بڑھ گئی؟ اس نے حیرانگی کے عالم میں اپنے گالوں کو چھوتے ہوئے کہا۔ اتنی بری شکل تو میری فوڈ پوائزن کے بعد ہاسپٹل سے آ کر بھی نہیں تھی جتنی ایک دن کے بخار نے کر دی۔ وہ بے یقینی کے عالم میں اپنی آنکھوں کے حلقوں کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ ٹپ میں پانی بھر کر وہ اس میں لیٹ گیا۔ اسے حیرانگی ہو رہی تھی کہ بخار کی حالت میں بھی اس نے فوری طور پر اسی وقت اپنے کپڑے کیوں نہیں بدلے اور وہیں پڑا رہا۔ باتھ روم سے نکلنے کے بعد وہ سیدھا کچن میں چلا گیا۔ اسے بے تحاشا بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے نوڈلز بنائے اور انہیں کھانے لگا۔ مجھے صبح ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا تفصیلی چیک اپ کروانا چاہیے، اس نے نوڈل کھاتے ہوئے سوچا۔ تھکن ایک بار پھر اس کی اعصاب پر سوار ہو رہی تھی۔ نہانے کے بعد اسے اگرچہ اپنا وجود بہت ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا، مگر اس کی نکاہت ختم نہیں ہو رہی تھی۔ نوڈلز کھانے کے دوران اس نے ٹی وی آن کر دیا اور چینل سرچ کرنے لگا۔ ایک چینل پر آنے والا ٹاک شو دیکھتے ہوئے اس نے ریموٹ رکھ دیا اور ایک بار پھر نوڈلز کے پیالے پر جھک گیا۔ اس نے ابھی نوڈلز کا دوسرا چمچہ ہی منہ میں رکھا تھا کہ وہ بے اختیار رک گیا۔ الجھی ہوئی نظروں سے ٹاک شو کو دیکھنے لگا۔ اس نے ریموٹ کو ایک بار پھر اٹھا لیا اور ہاتھ بڑھا کر اسے ایک بار پھر چینل سرچ کرنے لگا، مگر اس بار وہ پہلے سے زیادہ چینل کو ٹھہر کر دیکھ رہا تھا، اور اس کے چہرے کی الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ کیا؟ وہ بڑبڑایا۔